باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بحث سورہ مبارکہ الحجرات میں اب تک چھٹی آیت کے ذیل میں چل رہی تھی اور ہم نے اس کی شان نزول اور مطالب اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم سورہ مبارکہ حجرات کی 7ویں آیت کہ جس میں مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں ہم گفتگو اور بحث کرنا چاہتے ہیں۔ بعد والی آیت میں یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بعد والی آیت میں بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 7 سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ایک اہم مطلب کی تاکید کے لیے جو گزشتہ آیت میں بیان ہوا تھا مزید کہتا ہے تم یہ جان لو کہ رسول تمہارے درمیان میں ہے، اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری اطاعت کرنے لگے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ یہ جملہ جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے مرتد ہونے کے بارے میں ولید کی خبر دینے کے بعد ظاہر بین اور سادہ دل مسلمانوں کا ایک گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دباؤ ڈال رہا تھا، آپ کو بڑی پریشر بنا رہا تھا کہ وہ قبیلہ مذکورہ کے برخلاف جنگ کا اختتام کرے۔ یعنی جب ولید نے خبر دی تو ایک گروہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی مختلف مرتد ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان سے جنگ کا اختتام کرے، جنگ کرے۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہاری خوش بختی ہے، یعنی تو کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ جان لو کہ رسول تمہارے درمیان میں ہے، اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری اطاعت کرنے لگے، تمہارا دباؤ آ کے جو ہے وہ بات مان لے اور تمہاری بات کو یا تمہاری اس طرح کے مشورے کو قبول کر لے رائے کو یا تمہاری بات کو قبول کر لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ صحیح؟ قرآن کہتا ہے تمہاری خوش بختی ہے کہ خدا کا رسول تمہارے درمیان ہے، تمہاری خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے تمہاری کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے اور عالم وحی سے اس کا رابطہ برقرار ہے۔ یعنی وہ کوئی کام انجام نہیں دیتا مگر وہی انجام دیتا ہے، وہی کہتا ہے، وہی انجام دیتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ غلط انجام نہیں دے سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا، وہ اس کا رابطہ وہی سے ہے، وہ کبھی بھی تمہارے نقصان میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے جو تمہارے نقصان کے لیے ہو، بلکہ اسی بات کو کہے گا جو تمہارے فائدے میں ہو۔ تم اس پر دباؤ اور پریشر نہ بناؤ اور اپنے آپ کو زیادہ وہ نہ مانو کہ ہم بہت زیادہ دیندار یا شعور مند یا ہوش مند یا خرد مند ہیں یا ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ مثلاً کام کرنے والے نہیں۔
بلکہ جو رسول کر رہے ہیں اس پر عمل کرو، جو رسول بتا رہے ہیں اس پر عمل کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ رسول جو ہے ان کا رابطہ وحی الہی سے ہے، یہ اللہ کے نمائندے اور اس کے رسول ہیں، تو ان کو معلوم ہے، حتیٰ ان کو آنے والے وقت کا بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہیں تو سب نگاہوں کے سامنے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، حالانکہ یہ جو نگاہوں سے پوشیدہ باتیں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، تو ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتر اور بھلائی ہے۔ اور عالم وحی سے اس کا رابطہ برقرار ہے، اور جس وقت انحرافی خط اور راستے تمہارے درمیان پیدا ہو جائیں تو وہ اس طریق سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہو، جی اللہ شاہد صاحب، اور جس وقت انحرافی خط اور راستے تمہارے درمیان پیدا ہو جائیں تو وہ اس طریق سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہے، لیکن وہ رہبر و رہنما ہے، تمہیں یہ امید اور توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے اور تم سے حکم احکام لے، وہ تمہارے لیے ہر شخص سے زیادہ مہربان، اپنے افکار اس پر لادنے کے لیے اس پر دباؤ نہ ڈالو، کیونکہ یہ بات تمہارے ہی نقصان میں ہے۔ ہاں، یعنی اسے الٹے سیدھے مشورے نہ دو، اس کو جو ہے نہ بتاؤ، جو ہے نا راستہ دکھاؤ، بلکہ وہ تمہیں راستہ دکھانا آیا ہے، وہ عالم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ تم سے محبت کرنے والے ہیں، ان پر دباؤ نہ بناؤ کہ وہ تمہاری بات کو تسلیم کریں، بلکہ ان کی بات کو مانو۔ چلیے آیت کے آخر میں مومن پر خدا کی ایک عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، لیکن خدا نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، اور اس کے برعکس جس کو گناہ کو تمہارے لیے قابل نفرت قرار دے دیا ہے، وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ در حقیقت یہ تعبیرات قانون لطف وہ بھی لطف تکوینی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ جس وقت کوئی حکم کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے، کوئی حکیم کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے اس کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ یہ اصل انسانوں کی ہدایت میں بھی پورے طور پر صادق آتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تمام انسان کسی جبر کے پروگرام کے تحت قرار پائے بغیر اپنے میل اور رغبت اور قصد و ارادے سے رائے حق کو طے کریں۔ اس لیے ایک طرف سے تو رسولوں کو ملتا ہے اور انبیاء کو کتب آسمانی کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے، اور دوسری طرف سے ایمان کو انسانوں کے لیے محبوب قرار دیتا ہے۔ حقجوئی اور حق طلبی کے عشق کی آگ ان کے دل و جان کے اندر شعلہ ور کرتا ہے، اور کفر و ظلم و نفاق و گناہ سے نفرت و بیزاری کا احساس ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح ہر ایک انسان کی ایمان و پاکیزگی تقویٰ کا خواہاں ہے اور کفر و گناہ سے بیدار ہوتا ہے، لیکن یہ بات کامل طور سے ممکن ہے کہ بعض کے مرحلوں میں یہ صاف و شفاف پانی جو آسمان خلقت سے انسانوں کے وجود میں ڈالا گیا ہے، آلودہ ماحول میں رہنے کے باعث اپنی صفا کھو بیٹھے اور گناہ کفر و عصیان کی نفرت انگیز بدبو حاصل کر لے۔ یہ فطری نعمت انسانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ فطری نعمت انسانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ پر تقدم اور سبقت نہ کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس نقطے کی یادآوری بھی لازم اس نقطے کی یادآوری بھی لازم و ضروری ہے کہ اس آیت کا مضمون مشورت کے مسئلے کے ساتھ ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ شورا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے نظریے کو بیان کرے، لیکن آخری فیصلہ اور آخری نظریہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، جیسا کہ شورا والی آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مشورہ یعنی رائے اپنی رکھیں، بیان کریں، لیکن آخری جو رائے اور مشورہ ہوگا، آخر جو امر ہوگا، نتیجہ جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ رائے پہ عمل کرنا ہوگا، مشورہ نہیں، بلکہ جس کو نبی کہیں گے، جس بات پر عمل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، اس پر عمل کرنا ہوگا، وہ آخری ہے، وہ حرف آخر اور حرف آخر ہے۔ دوسرے لفظوں میں شورا کا ایک جداگانہ ہے مطلب ہے، اور اپنی فکر و عقیدت کو لادنا دوسرا مطلب ہے۔ زیر بحث آیت تحمیل فکر کی نفی کرتی ہے، نہ کہ مشورت کی۔ اس بارے میں تحمیل فکر کی زیر بحث آیت تحمیل فکر کی نفی کرتی ہے، یعنی اپنی فکر دوسروں پر تھوپنا، لادنا، زبردستی ڈالنا کے معنوں سے، تو اس کی منع کرتا ہے، اس کو بات کو منع کرتی ہے۔ مشورے میں کوئی غرض نہیں ہے، مشورہ آپ دیں، مشورہ آپ کریں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں امر ہو، یا جو ان کی رائے ہو، جو ان کا حکم ہو، وہ حرف آخر ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ زیر بحث آیت جو ہے تحمیل فکر کی نفی کرتی ہے۔ اس بارے میں کہ اوپر والی آیت میں خصوص سے کیا مراد ہے، بعد نے اس کی تفسیر کذب اور جھوٹ کے ساتھ کی ہے، لیکن اس کے مفہوم لغوی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اور آیت میں کسی قید کے نہ ہونے کی بنا پر ہر قسم کے گناہ اور اطاعت سے خارج ہونے کو شامل ہے۔ اس بنا پر اس کے بعد عصیان کی تعبیر و تاکید کے عنوان سے ہے، جیسا کہ اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے کا جملہ، یہ جملہ جو ہے جی ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا ہے کہ جملے پر ایک تاکید ہے، یعنی جو جملہ ہے حبب الیکم الایمان، جیسا کہ زینہ فی قلوبکم، اسے جو ہے کیا کیا تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، ٹھیک۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ زینہ فی قلوبکم، حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا ہے، یہ جملے پر ایک تاکید ہے۔ بعض فسوق کو گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، جو فسوق ہے اس کو بات سمجھتے ہیں کہ اشارہ ہے گناہ کبیرہ کی طرف، جبکہ عصیان کو اس سے عام سمجھتے ہیں، لیکن اس فرق و اختلاف پر کوئی دلیل موجود یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ فسوق ہے گناہ کبیرہ اور عصیان جو ہے وہ عام ہے، یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس فرق و اختلاف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی آیت شریفہ میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی فسوق بھی آیا ہے اور عصیان بھی آیا ہے، اسی طرح اوپر ایمان بھی آیا، اسی طریقے سے آیا ہے، یعنی حبب الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق، کفر، فسوق اور عصیان۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر والا جملہ زینہ فی قلوبکم، یعنی یہ جو ہے وزینہ فی قلوبکم، صحیح، یہ تاکید ہے کس جملے پر، حبب الیکم، صحیح۔ تو اسی طریقے سے جو فسوق اور عصیان ہے، بعض لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ فسوق جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور عصیان جو ہے وہ عام ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ فرق اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس فرق پر کہیں کہ بعض
فسوق کو گناہان کبیرہ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، جبکہ عصیان کو اس سے عام سمجھتے ہیں، لیکن اس فرق و اختلاف پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جی بہرحال آیت کے آخر میں ایک کلی اور عمومی قاعدے کے طور پر فرماتا ہے جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایمان ان کی نظر میں معقول مزین اور کفر و فسق و عصیان ان کی نظر میں منفور ہے، یعنی اس سے نفرت کرتے ہیں، کفر و فسوق اور عصیان سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یعنی اگر تم اس محبت الہی، ایمان سے عشق اور کفر و گناہ سے نفرت کو محفوظ رکھو اور اس پاکیزگی اور صفائے فطرت کو آلودہ نہ کرو تو بلا شک و شبہ رشد و ہدایت تمہارے انتظار میں ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلے کے تمام جملے تو مومنین سے خطاب کی صورت میں تھے، لیکن یہ جملہ انہیں غائب کی صورت میں یاد کرتا ہے۔ یہ تعبیر کا فرق ظاہراً اس بنا پر ہے تاکہ اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ حکم اصحاب پیغمبر کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا بلکہ یعنی جو کیا ہے وہ غائب کہاں غائب آخر میں جو پڑھنا آیت کو آخر میں جو آیت شریف کا جملہ ہے اولئک ہاں، یعنی دیکھیں جو آیت شریفہ کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہاں سب کے سب جو جملے ہیں جملے ہیں کیسے خطاب ہے؟ سامنے والوں سے ہے، حاضر سے ہے، لیکن بعد میں کیا ہے اولئک جو آخر میں ہے اولئک هم الراشدون، یہ سب کون اس سے خطاب کر رہا ہے؟ جس سے لگ رہا ہے یہ غائب، جو غائب ہے اولئک هم الراشدون، جبکہ پہلے والوں میں کیا ہے الیکم، مثلا پہلے والے جو ہیں وہ سب مخاطب حاضر لوگوں سے، جو سامنے والے لوگ ہیں ان سے خطاب ہے، اور یہ لگتا ہے جیسے غائب سے ہو، مثلا جی نہیں لگ رہا ہے اولئکا، یعنی کہ تم اولئکا بولو ہم الراشدون، وہی سمجھدار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، صحیح، جبکہ اس میں کیا کہا فکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الیکم تمہارے لیے، صحیح، ولیکن حبب الیکم الایمان، حبب الیکم فی قلوبکم، یہ سب کیا کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے، حاضر کے، لیکن اولئکا ہم کیا کے لیے آتا ہے؟ غائب کے لیے آتا ہے، صحیح۔ اب تک تو خطاب سامنے والوں سے تھا، اور یہ ایک دم خطاب جو ہے وہ مثلا ہے کہ بھائی غائب سے ہو گیا، کیا پتہ چلا ہے جی کہاں ہے بلکہ جی، یعنی قابل توجہ بات یہ ہے کہ پہلے کے تمام جملے تو مومنین سے خطاب کی صورت میں تھے، الیکم الایمان وغیرہ، لیکن یہ جملہ اولئک هم الراشدون جی انہیں یہ جملہ غائب کی صورت میں یاد کرتا ہے جی، یہ تعبیر کا فرق ظاہراً اس بنا پر ہے تاکہ اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ حکم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتا بلکہ یہ ایک ہمہ وقتی اور عمومی حکم ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہمسر ہیں، جو ان کے سامنے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں اس زمانے میں ہیں، جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صرف ان کے لیے ہے، نہیں بلکہ یہ ہمہ وقتی اور عمومی حکم ہے کہ جو بھی کوئی چیز زمانے میں بھی اپنی فطرت کی صفائی اور پاکیزگی کو محفوظ رکھے گا، وہ اہل کتاب کی ہدایت سے ہے، ہدایت ہے۔ آخری ذیل بحث اس آیت بحث آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ایمان کی محبوبیت اور عصیان سے نفرت نوع بشر پر خدا کی عظیم نعمتوں سے ہے، فرماتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک فضل ہے اور وہ نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور خدا دانا و حکیم ہے، فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم، فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم جی، اس کے
علم و حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رشد و سعادت کے عوامل تم میں پیدا کرے، عوامل اسباب پیدا کرے اور اسے انبیاء کی دعوت کے ساتھ سامان کو مکمل کرے اور انجام کار تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ یعنی ظاہر یہ ہے کہ فضل اور نعمت دونوں کا ایک ہی واقعیت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ وہی نعمتیں ہیں جو خدا کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ البتہ فضل کا تو اس لحاظ سے اس پر اطلاق ہوتا ہے کیونکہ خدا اس کا محتاج نہیں ہے، اور نعمت اس لحاظ سے ہے کہ بندے اس کے محتاج ہیں۔ اس بنا پر فضل اور نعمت ایک سکے کے دو رخوں کی طرح ہے۔ بلا شک و شبہ بندوں کی احتیاط کے بارے میں خدا کا علم اور مخلوقات کی پرورش اور ارتقاء کے سلسلے میں اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انہیں یہ عظیم معنوی نعمتیں یعنی ایمان کو محبوب رکھنا اور کفر و عصیان سے نفرت کرنا مرحمت فرمائے۔ یہ اس کے محبوبیت یعنی اس کی جو ہے وہ بلا شبہ بندوں کی احتیاط کے بارے میں خدا کا علم اور مخلوقات کی پرورش اور ارتقاء کے سلسلے میں اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انہیں عظیم معنوی نعمتیں یعنی ایمان کو محبوب رکھنا اور کفر عصیان سے نفرت کرنا مرحمت فرمائے۔ کون مرحمت فرمائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کیا کرے کہ ایمان سے محبت اور کفر عصیان سے اور فسوق سے نفرت مرحمت فرمائے۔ یہ اس کی حکمت محبت ان سب کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔